آج 16 دسمبر 2022 ہے۔ آج سے ٹھیک 51 سال پہلے 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ صرف 23 سال کے عرصے میں ہمارا اکثریت آبادی رکھنے والا صوبہ ہم سے الگ ہو گیا؟ ہم جس کتاب کا سہارا لیں گے اس کا نام ہے میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا۔ یہ کتاب صدیق سالک کی یادداشت پر مبنی ہے۔ صدیق سالک فوج میں بریگیڈیئر تھے اور ان کی تعیناتی 1970 کے شروع میں مشرقی صوبے میں ہوئی تھی۔ تب سے لے کر 16 دسمبر تک جو واقعات ہوئے وہ سب انہوں نے اپنی اس کتاب میں قلم بند کیے۔ بات شروع کرنے سے پہلے ہم سرسری طور پر اس وقت کے حالات کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس وقت یعنی 1970 میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں جگہ مارشل لاء لگا ہوا تھا۔ مشرقی پاکستان کے اندر 25,000 کے قریب پاک فوج تعینات تھی۔ اس کے علاوہ یحییٰ خان صدر پاکستان تھے اور مشرقی پاکستان میں سب سے مقبول لیڈر شیخ مجیب الرحمان تھے۔ یہ شیخ مجیب الرحمان وہی تھے جنہیں 1968 میں اگرتلہ سازش کیس میں بری کیا گیا تھا۔ اس کیس سے بریت کے بعد ان کی مقبولیت آسمان کو چھونے لگی تھی اور اس وقت یہ 6 نکات پر مشتمل ایک تجویز منظور کروانے پر تلے ہوئے تھے جسے بنگال کی عوام تو اپنی نجات کا پروانہ سمجھتی تھی۔ These Pakistan people want that they should get this self-determination and this full regional autonomy. Only foreign defense, foreign affairs and currency should be in the hands of central government or the refugee power should go to the region. لیکن مغربی عوام اور مغربی صوبہ اسے غداری اور علیحدگی کی سازش سمجھتا تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں کچھ زمینی حقائق کی۔ صدیق سالک لکھتے ہیں کہ مشرقی صوبے کے عوام کی حالت مغربی صوبے کے عوام سے بھی بدتر تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے ابتدائی دنوں کے دوران جب وہ ڈھاکہ سے باہر کسی کام سے گئے تو انہوں نے جو حالت دیکھی اور جو غربت دیکھی وہ کچھ یوں تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ راستے میں جو عورتیں نظر آئیں ان کے پاس ستر پوشی کے لیے چیتڑوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ جو مرد نظر آئے وہ چھوٹے قد کے اور فاقہ زدہ تھے۔ ان کی سیاہ جلد میں منڈی ہوئی پسلیاں چلتی گاڑی سے بھی گنی جا سکتی تھی۔ بچوں کی حالت بڑوں سے بھی بدتر تھی۔ ان کی ہڈیاں کمزور اور جسم نحیف تھے۔ کمزور ٹانگوں کے اوپر ابھری ہوئی توندے باہر کو امٹ رہی تھی۔ بعض بچوں کی کمر کے گرد گندا سا دھاگا بندھا ہوا تھا جس سے ایک گھنٹی لٹک رہی تھی۔ یہ ان کا واحد کھلونا تھا۔ راستے میں میں جہاں جہاں رکا بھیک منگوں کے غول مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے محسوس کیا کہ بنگال کا عام غریب آدمی مغربی پاکستان کے انتہائی غریب آدمی سے بھی بدتر ہے۔ یہ تھی عام بنگالیوں کی معاشی صورتحال۔ اس کے بعد صدیق سالک نے بنگالی عوام کی ذہنی اور فکری حالت جاننے کے لیے دانشوروں، تاجروں اور وڈیروں وغیرہ سے رابطہ کیا۔ ان ملاقاتوں کے بعد وہ جس نتیجے پر پہنچے وہ یہ تھا کہ مغربی اور مشرقی عوام کے درمیان ایک انتہائی گہری اور وسیع خلیج قائم ہے۔ اب بات کرتے ہیں مشرقی پاکستان کی سیاسی صورتحال کی۔ ویسے تو مشرقی پاکستان کے اندر کئی سیاسی جماعتیں تھیں لیکن سب سے مقبول جماعتیں صرف 3 ہی تھیں۔ پہلی عوامی لیگ، دوسری جماعت اسلامی، تیسری نیشنل عوامی لیگ بھاشانی گروپ۔ یحییٰ خان نے دسمبر 1970 میں الیکشن کا اعلان کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں جنوری 1970 سے سیاسی سرگرمیوں پر جو پابندی لگائی گئی تھی وہ ہٹا لی گئی، لہٰذا تمام جماعتوں نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا جنوری سے آغاز کر دیا تھا
اور سب سے پہلے عوامی لیگ نے اپنی سیاسی مہم کا آغاز 11 جنوری کو پلٹن میدان میں جلسہ کر کے کیا، جو کہ انتہائی کامیاب رہا۔ چند دنوں کے بعد جماعت اسلامی نے بھی اسی پلٹن میدان کے اندر ایک جلسہ کیا، لیکن ہلڑ بازی کی وجہ سے وہ جلسہ ناکام رہا۔ اس ہلڑ بازی کے نتیجے میں 2 لوگ ہلاک ہوئے اور 50 سے زائد زخمی ہوئے۔ جماعت اسلامی نے اس جلسے میں ہلڑ بازی کا الزام عوامی لیگ پر لگایا، لیکن عوامی لیگ نے اس سے انکار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تشدد ہمارے حق میں نہیں، اگر ایسا ہوا تو الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف نیشنل عوامی پارٹی بھاشانی گروپ اندرونی خلفشار کا شکار تھا۔ اس دوران انہوں نے ایک کسان ریلی نکالی جو کہ حکومتی سرپرستی کے باوجود بری طرح ناکام ہوئی۔ مشرقی پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال یہ تھی کہ کسی بھی سیاسی لیڈر اور سیاسی جماعت میں یہ سکت نہیں تھی کہ وہ شیخ مجیب الرحمان کو ٹکر دے سکیں۔ یہ بات شیخ مجیب خود بھی جانتے تھے۔ اس کا ذکر انہوں نے کئی بار اپنی نجی محفل میں کیا۔ This is most unfortunate. We cannot tolerate anymore all this system. And you know the people are behind me. Everything is collapsed. There is no administration. The people are obeying my order, not their order. Legally, I am the authority because people have voted to me. انہوں نے ایک بار کہا کہ ایوب خان نے مجھے شہرت کی اس معراج پر پہنچا دیا ہے کہ جہاں اب کوئی میری بات کا انکار نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ یحییٰ خان بھی نہیں۔ عوامی لیگ کی سیاست کا محور و مرکز بنگالی قومیت کا فروغ تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے کئی ایسے کام شروع کیے جس سے قومی عصبیت کو نقصان پہنچے اور صوبائی عصبیت کو تقویت پہنچے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے 23 مارچ، 14 اگست اور 25 دسمبر جیسے دن منانا چھوڑ دیے تھے، بلکہ اس کے بدلے انہوں نے اپنے کئی دن منانا شروع کر دیے تھے۔ مثال کے طور پہ 1952 کے لسانی فسادات میں ہلاک ہونے والوں کا دن، رابندر ناتھ ٹیگور کی سالگرہ کا دن، اور اس کے علاوہ اگرتلا سازش کیس میں پاک فوج کی تحویل میں مارے جانے والے سارجنٹ ظہور الحق کی برسی وغیرہ۔ اس کے علاوہ شیخ مجیب نے 6 نکات پیش کیے ہوئے تھے جنہیں وہ ہر صورت منوانا چاہتے تھے۔ یہ وہی 6 نکات تھے جنہیں مغربی پاکستان میں علیحدگی کی سازش اور غداری تصور کیا جاتا تھا۔ 30 مارچ 1970 کو یحییٰ خان نے LFO کو نافذ کیا۔ LFO ایک لیگل فریم ورک تھا جو کہ آئین کی غیر موجودگی میں نافذ کیا گیا تھا۔ شیخ مجیب کو یہ سخت ناپسند تھا کیونکہ اس کی کچھ شقیں شیخ مجیب کے 6 نکات کی راہ میں رکاوٹ تھی۔ اسی لیے شیخ مجیب اکثر اپنے قریبی حلقوں میں یہ کہا کرتے تھے کہ الیکشن جیتتے ہی وہ LFO کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اپریل 1970 کو یحییٰ خان مشرقی پاکستان تشریف لائے۔ یحییٰ خان اور شیخ مجیب کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں یحییٰ خان نے شیخ مجیب کو یہ یقین دلایا کہ اس میں موجود شقیں صرف ضابطے کی خانہ پوری کے لیے ہیں، ورنہ وہ ان دفعات پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، جس سے دونوں کے درمیان مفاہمت ہو گئی۔ لیکن 4 جون کو شیخ مجیب نے ایک جلسے میں اعلان کیا کہ ان کی پارٹی آئندہ الیکشن کو 6 نکات پر ریفرینڈم سمجھتی ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ 1946 میں گاندھی، نہرو اور ان کے انگریز سرپرستوں کے خلاف ریفرینڈم جیت گئے تھے، تو اس بار بھی وہ ریفرینڈم جیت جائیں گے۔ 1946 کے ریفرینڈم کا حوالہ دینے سے ایسا محسوس ہوا کہ وہ شاید آزادی کا اشارہ دے رہے ہیں۔ جب ان سے اس حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا۔ حکومت کا نرم رویہ اور عوامی لیگ کی بڑھتی ہوئی قوت نے امن و امان کی صورتحال کو
خراب کر دیا تھا۔ آئے دن مزدوروں کی جانب سے ہڑتالیں کی جانے لگی، جس سے کاروبار سخت متاثر ہونے لگا۔ ان کی دیکھا دیکھی طلباء نے بھی بدامنی پہنانا شروع کر دی۔ آئے دن کی ہڑتالیں اور امتحانات کا بائیکاٹ۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک 11 نکات پر مشتمل تجویز پیش کی، جس کا تعلق تعلیم سے کم اور سیاست سے زیادہ تھا۔ اس طرح معاشرے کے ہر طبقے نے ہڑتالیں شروع کر دی تھیں، یہاں تک کہ بھکاریوں نے بھی اپنی انجمن بنا کر پلٹن میدان میں جلسہ کر ڈالا، اور ان سب کو شیخ مجیب کی حمایت حاصل تھی۔ اور اسی کے ساتھ ڈھاکہ میں بم دھماکوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ صدیق سالک کے مطابق حکومت نے امن و امان بحال کرنے کے لیے کوئی اقدام نہ کیے۔ 7 دسمبر 1970 کو پاکستان کے دونوں صوبوں میں الیکشن ہوئے۔ مشرقی صوبے میں الیکشن سے پہلے ہی یہ بات واضح تھی کہ الیکشن کے نتائج کیا ہوں گے، اور پھر وہی ہوا کہ مشرقی صوبے میں موجود 162 سیٹوں میں سے 160 سیٹیں شیخ مجیب کی عوامی لیگ لے اڑی۔ دوسری طرف مغربی پاکستان میں 138 سیٹوں میں سے 81 سیٹیں پیپلز پارٹی نے جیتی۔ جہاں شیخ مجیب کی پارٹی مشرقی صوبے میں اکثریت میں تھی، وہیں ان کے پاس مغربی صوبے میں ایک بھی سیٹ نہیں تھی۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی مغربی صوبے میں اکثریت میں تھی، لیکن مشرقی صوبے میں ان کے پاس ایک بھی سیٹ نہیں تھی، اور یوں صورتحال دلچسپ ہو چکی تھی۔ الیکشن کے فوراً بعد شیخ مجیب نے اعلان کیا کہ یہ الیکشن عوام نے 6 نکات، 11 نکات اور صوبائی خود مختاری پر ریفرینڈم کی حیثیت سے جیتے، لہٰذا 6 نکات پر مبنی ایسے دستور کی ضرورت ہے جس میں مکمل خود مختاری دی گئی ہو۔ دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو یہ اعلان کر چکے تھے کہ ان کی پارٹی کی اجازت کے بغیر کوئی بھی نیا دستور نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ یوں دونوں صوبوں کے درمیان بیان بازی شروع ہو گئی تھی۔ 3 جنوری 1971 کو شیخ مجیب نے اپنے تمام قومی اور صوبائی ارکان اسمبلی کو بلا کر ان سے 6 نکات پر حلف لیا۔ 12 جنوری کو صدر پاکستان یحییٰ خان مشرقی صوبے تشریف لائے، اور صدر اور مجیب کے درمیان 6 نکات کو لے کر ایک بار پھر میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں شیخ مجیب 6 نکات کے حوالے سے جو اعتراضات تھے ان کا تسلی بخش جواب دیتے جاتے۔ میٹنگ کے بعد صدر نے شیخ مجیب سے کہا کہ مجھے آپ کے 6 نکات قابل قبول ہیں، لیکن مغربی صوبے میں اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، لہٰذا آپ اس حوالے سے بھی کچھ کیجیے۔ جس پر مجیب نے جواب دیا کہ بے شک ہم مغربی پاکستان سے بھی مشورہ کریں گے اور انہیں بھی ساتھ لے کر چلیں گے۔ اس کے بعد صدر واپس مغربی پاکستان آ گئے۔ یہاں انہوں نے لاڑکانہ میں بھٹو سے ملاقات کی۔ صدر کا لاڑکانہ جا کر بھٹو سے ملاقات کرنا مشرقی پاکستان میں اس کو اچھی نظر سے نہ دیکھا گیا۔ 27 جنوری کو بھٹو مشرقی پاکستان تشریف لائے۔ بھٹو اور مجیب کے درمیان ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں 6 نکات پر بحث کی گئی، لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہ ہوئے، اور 30 جنوری کو بھٹو واپس مغربی صوبے چلے گئے۔ 11 فروری کو بھٹو اور صدر کے درمیان ملاقات ہوئی۔ اس کے 2 دن بعد صدر نے اعلان کیا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس 3 مارچ کو ڈھاکہ میں ہوگا۔ اس کے 2 دن بعد بھٹو نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا، جس کے بعد صدر نے کابینہ کو برخاست کر دیا، اور یوں ایک بار پھر ملک مکمل مارشل لاء کی گرفت میں چلے گیا۔ 22 فروری کو صدر نے گورنروں اور مارشل لاء ایڈمنسٹریٹرز کا ایک اجلاس بلایا۔ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ شیخ مجیب کو اپنی حب الوطنی ثابت کرنے کا ایک موقع اور دیا جائے، اور اگر وہ اس میں ناکام رہے
تو مارشل لاء کو اپنی عملی شکل میں نافذ کیا جائے۔ دوسری طرف مشرقی پاکستان میں ایسٹرن کمانڈ کی جانب سے ایک پلان تیار کیا گیا جس کا نام تھا بلٹس۔ اس کا مقصد صوبے میں سینسرشپ نافذ کرنا تھا۔ 27 فروری سے 1 مارچ تک کئی فوجی مشرقی پاکستان پہنچنا شروع ہو گئے۔ اس بات کو راز میں رکھنے کے لیے انہیں سویلین لباس میں PIA کے ذریعے مشرقی صوبے بھیجا گیا، لیکن ایک جیسی وضع قطع رکھنے والے لوگوں کو ایئرپورٹ پر دیکھ کر بنگالی ملازمین سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے، اور انہوں نے ہڑتال کر دی۔ یہ بات عوامی لیگ تک بھی پہنچ گئی اور ان کے اندر کھلبلی مچ گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔